حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ ایکسپورٹس جو احسن اقبال کہہ رہا تھا کہ 4 سال میں جو ہے وہ 35 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر تک لے جانے تھے، وہ 6% کم کیے، وہ جو ہے وہ 2022 کے لیول پہ بھی نہیں۔ اور یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ ہر روز ہر ہفتے غریب عوام کو، مڈل کلاس کو کہیں کہ آپ قربانیاں دیں اور ہم گلف سٹریم جیٹ لیں گے، ہم مرسیڈیز گاڑیاں لیں گے، جہاں پہ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جب موقع ملتا ہے 16 گھنٹے، جب موقع ملتا ہے 24 گھنٹے۔ اس دن میرے گاؤں میں 36 گھنٹے بجلی نہیں تھی۔ بلوچستان قتل گاہ بن چکا ہے، بلوچستان ایک اوپن ایئر مقتل ہے، بلوچستان میں دہشت گردوں کا راج ہے، اور شام ہوتے ہی پولیس اور تمام سیکورٹی فورسز وہ اپنے قلعوں میں بند ہو کر دروازے بند کر لیتی ہے۔ الرحمن الرحیم، زبیر صاحب نے جو ہے وہ بڑے کلیئر انداز میں آپ کو بتا دیا کہ ایکچولی جو ہے وہ ہماری اکانومی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سے جو ہے وہ تیر مار لیے، کون سی جو ہے وہ اکنامک ہم نے جو ہے وہ زبردست اچیومنٹس کر لیے۔ عوام کے ایشوز پہ آئے، مجھے بتا دیں، ہمارے ساتھ آئیں، باقی پاکستان کو چھوڑیں، یہاں اسلام آباد میں، یہ جو پاکستان کا سب سے امیر شہر ہے، یہاں پہ آپ F6 میں، F7 میں، جس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کا حال آج بہتر ہے یا 4 سال پہلے بہتر ہے۔ 4 سال اس حکومت نے معیشت پہ جو ہے وہ یہ اپنی ناجائز حکومت جو ہے وہ اس ملک پہ کی ہے، اور حال یہ ہے۔ S&P کی رپورٹس کو چھوڑیں، حکومت کے اپنے سٹیٹسٹکس دیکھیں کہ معیشت کا کیا حال ہے۔ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، چند سال میں آبادی کے تناسب سے یہ دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہوگا۔ یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ کتنی ہوتی ہے؟ انہی پارٹیوں نے جو ہے وہ 70-80 سال حکومت کی ہے، 2 ارب ڈالر سال کے، 2 ارب ڈالر ہوتی ہے۔ افریقہ کے 7-8 ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان سے کم انویسٹمنٹ آتی ہے۔ That's it۔ تو یہ 2 ارب ڈالر آج کا فگر نہیں ہے، اس سال کا فگر 35% کم ہے۔ یہ حکومت کے پبلش سٹیٹسٹکس ہے۔ حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ ایکسپورٹس جو احسن اقبال کہہ رہا تھا کہ 4 سال میں جو ہے وہ 35 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر تک لے جانے تھے، وہ 6% کم کیے، وہ جو ہے وہ 2022 کے لیول پہ بھی نہیں۔ غربت کی سطح آپ کو پتہ ہے کہ 1998 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ روپے کی ویلیو جو ہے وہ پچھلے 4 سال میں آدھی ہو گئی ہے، اور جو عام پاکستانی ہے اس کے جیب میں 2015 کے مقابلے میں تقریباً 12% جو ہے جو پیسے کی ایکچوئل ویلیو ہے وہ کم ہے۔ ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ 21 سال میں سب سے زیادہ، یہ ہے پاکستان کا ریکارڈ کا۔ اب آپ نے جو ہے وہ امریکہ سے اسٹیبلائزیشن فنڈ کی بات کرنی ہے، یا آپ نے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور کے B- اور B+ کی بات کرنی ہے۔ اصلیت یہ ہے، اور اس سب کے ساتھ جمہوریت تباہ، عدلیہ کی حالت آپ کے سامنے، الیکشنز کی حالت آپ کے سامنے، اور جو AJ بلوچستان خیبر پختونخوا میں حالات ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے، اس پہ پھر جو ہے وہ تفصیل میں سینیٹر مشتاق صاحب بات کریں گے، وہ آپ کے ساتھ۔ یہ ملک کا حال ہے، ملک ایسے نہیں چل سکتے۔ خیر، میں نے جو اسپیسیفکلی 2-3 ایشوز اٹھانے ہیں معیشت کے حساب سے، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ وہ حکومت ہے جو پاکستان کی معیشت کو جتنی بری طرح مینج کر رہی ہے، میرے خیال میں 80 سال کی PMLN کی پچھلی حکومتوں نے بھی نہیں کیا۔ یہ آپ نے تیسری بار جو ہے وہ آپ ابھی پیٹرول کا بم جو ہے وہ اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس بار ایک نیا فارمولا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ انجوائے کرتے جائیں پیٹرول کے ریٹس۔ کچھ آپ کو ایکسپرٹس کہیں گے کہ جی، یا یہ کہیں گے کہ جی یہ ہم ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں، یا اس کی وجہ یہ یا وہ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ حکومت نے ایکچولی یہ کیا، ان کو پتا تھا کہ ریٹ اوپر جانے،
اور چونکہ میرے خیال میں علی پرویز ملک صاحب اور اورنگزیب صاحب بھی تنگ آ گئے تھے، کیونکہ شہباز شریف تو جب ریٹ بڑھنا تھا وہ نہیں ٹی وی پہ آتے تھے نا، وہ تو صرف تب آتے تھے جب 100 روپے زیادہ کرنے کے بعد 2 روپے کم کرنا ہوتا تھا. تو میرے خیال میں ان دونوں نے بھی کہا ہماری تو بس ہو گئی، ہم تو اور عوام کو یہ نہیں اناؤنس کر سکتے کہ آج 10 روپے زیادہ ہوا، آج 20 روپے زیادہ ہوا. تو انہوں نے کہا ہم اوگرا کو دے رہے ہیں اور وہ ڈیلی بس کرتے جائیں. تو میں آپ کو صرف یہ سناتا ہوں، یہ آپ کو ساری کہانی جو ہے وہ بتا دے گا کہ پیٹرول 11 جولائی کو یہ پچھلے 2 ہفتے لے لیں 297 روپے سے 310 روپے پہ چلا گیا. پھر 18 جولائی کو اناؤنس ہو گیا کہ 310 سے 315 روپے پہ جو ہے وہ چلا گیا، 316 پہ. پھر جو ہے وہ 35 روپے جو ہے 35 پیسے جو ہے وہ کم ہوا 21 جولائی کو. پھر اگلے دن 5 روپے زیادہ ہوا، ٹھیک ہے جی، 321 روپے بن گیا تقریباً. اور پھر جو ہے یہ ابھی کل رات آپ نے دیکھا ہے کہ 6 روپے 39 پیسے اور زیادہ ہو گیا، اور پیٹرول جو ہے وہ آپ کا تقریباً 327 روپے پہ آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اسٹریٹجی بتائیں. اس میں 102 روپے تو ٹیکسز ہیں. یہ آپ کا پیٹرول سٹیبلائزیشن فنڈ کہاں گیا؟ آپ نے جو ریزرو زیادہ کرنے تھے اور یہ امریکہ سے قرضہ مانگنے کے بجائے آپ یہ پچھلے 2 مہینوں میں پیٹرول کے ریزروز کیوں نہیں بڑھاتے؟ 30 دن تک تو بڑھائیں نا، تاکہ آپ کے پاس کانفیڈنس ہو، کیونکہ خود اخبار کے رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ 15 دن کے ریزروز رہ گئے. پھر آپ اسی طرح دیکھ لیں، آپ نے یہ پورے کرائسس میں بتایا ہے کہ اصلی جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم ڈیزل کی قیمت کم رکھ رہے ہیں، کیونکہ غریب عوام پہ ڈیزل کی قیمت کا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو ڈیزل کی قیمت دیکھ لیتے ہیں. 11 جولائی کو جو ہے وہ یہ 309 روپے سے 323 روپے ہو گیا. پھر جو ہے جی وہ 323 سے 354 روپے ہو گیا. پھر 354 سے 360 روپے ہو گیا. یہ ابھی ہم ڈیلی اس میں یہ پچھلے 3 دن کے تحفوں میں جا رہے ہیں. پھر 360 سے 367 روپے ہو گیا. تو ڈیزل کی قیمت تقریباً 68 روپے یہ پچھلے چند دنوں میں جو ہے وہ بڑھی ہے. اور اس 68 روپے میں یہ پچھلے 4-5 دنوں میں تقریباً 54 روپے بڑھی. تو یہ تو ابھی آپ ہی آتے تھے کہتے تھے کہ جی ہم پیٹرول اور ڈیزل کو بڑھاتے ہیں. یہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا، اگر کسی کے ذہن میں کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلان، کوئی پالیسی ہوتی ہے تو وہ مہینے 2 میں تو نہیں بدل سکتی نا. اسٹریٹجی پلان میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ سنائی ہیں، میں آپ کو انڈیا میں یعنی دلی میں اور میں آپ کو ڈھاکہ میں پچھلے انہی 2 ہفتوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ سناتا ہوں. ڈیزل کی قیمت میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ پچھلے 4-5 دن میں 54 روپے بڑھ گئی. ہندوستان میں دلی میں پیٹرول کی قیمت 293 روپے 90 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 274 روپے. چینجز 0. اور ڈھاکہ میں قیمت جو ہے، یہ میں پاکستانی روپے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کنورٹ نہ کرنا پڑے. پیٹرول کی قیمت 315 روپے لیٹر اور ڈیزل کی 258 روپے لیٹر. کوئی ڈیلی ویلی نہیں، چینجز 0. تو جب وہ کر سکتے ہیں، یہی چند دن ہے، اتنی تو قیمتیں نہیں بڑھی اتنی انٹرنیشنل مارکیٹ پہ. کہاں گیا آپ کا غریب کا سپورٹ؟ کہاں گیا وہ پیٹرول سٹیبلائزیشن فنڈ؟ دیکھیں یہ کب تک ہوگا؟ اور یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ ہر روز ہر ہفتے غریب عوام کو، مڈل کلاس کو کہیں کہ آپ قربانیاں دیں اور ہم گلف سٹریم جیٹ لیں گے، ہم مرسیڈیز گاڑیاں لیں گے، ہم لینڈ کروزرز لیں گے، ہم اپنی تنخواہیں بڑھائیں گے، ہم پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھائیں گے، ہم پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات بڑھائیں گے. جی آپ عوام میں آپ قربانی دیں، حالات بڑے بڑے.
حالات اتنے برے ہیں کہ کل سٹوری ٹریبیون میں آئی ہے کہ بجٹ میں ایک الاؤنس چھپائی ہے اور اس کا کوئی عجیب نام رکھا ہے، کوئی پروونشل سول سرونٹ ڈسپیرٹی الاؤنس، جس کے رولز ابھی بننے ہیں، جو کہ ہے کس کے لیے؟ پی اے ایس اور پولیس سروس کے ایلیٹ آفیسرز کے لیے جو وفاقی حکومت میں۔ اگر یہ اتنی جائز الاؤنس تھی تو یہ بجٹ میں اناؤنس کیوں نہیں کی؟ اب 1.8 ارب روپے اس کے لیے بجٹ کی ہے، کوئی 600 جو ہے وہ یہ آفیسرز ہیں، اندازاً کوئی جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ روپے میرے خیال میں پر منتھ پر آفیسر بنتا ہے، کیلکولیشن کر لیں، میں بعد میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی کر لوں گا۔ 1.8 ارب روپے جو صرف یہ ایلیٹ آفیسرز کو جا رہی ہے، جیسے جو ہے وہ مریم نواز شریف اپنے لیے گلف سٹریم جیٹ لیتی ہے، پھر کہتی ہے ہاں لیا ہے تو کیا ہوا، اور پھر اس سٹیٹمنٹ کو ہندوستانی پنجاب کا چیف منسٹر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں ہم وہ 11 ارب روپے جو ہے وہ اپنے غریب عوام پہ لگا رہے ہیں، اور پاکستانی پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے لیے جیٹ لے رہی ہے۔ اس پہ ان کو جو ہے وہ نوٹس نہیں ملنا چاہیے؟ ان کے مراد، پرائم منسٹر ہاؤس کے مراد، پارلیمنٹ کے مراد، سینٹ چیئرمین کے مراد، ان کا کون پوچھے گا؟ ہمیں ذرا ڈیٹیل دیں، یہ پچھلے 4 سال میں یہ جو گورننس ایلیٹ ہے ان کی کتنی تنخواہیں بڑھی ہے، کیا کیا ان کو جو ہے وہ بینیفٹس ملے، کیا کیا ان کو جو ہے وہ 2-3 لاکھ کی گاڑیاں جو ہے وہ ملی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی لیں۔ آپ کب تک جو ہے وہ یہ اسیوم کریں گے کہ یہ ملک کی ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ نہیں اٹھے گا صرف کیونکہ آپ ڈنڈا چلا رہے ہیں؟ جب وہاں پہ پھر سٹوریز آتی ہیں کہ آپ کا ستھرا پنجاب ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، اس پہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، وہ پھر اپنے آپ کو پیٹرول اپنے اوپر ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو جلاتے ہیں۔ یہ ایک چنگاری ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ کہاں نہ کہاں جو ہے وہ یہ جلے گی، اور یہ نہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہوگی، نہ ٹی ٹی اے پی کے کنٹرول میں ہوگی، نہ حکومت کے کنٹرول میں ہوگی، نہ کسی جو ہے وہ یہاں ملک کے اندر فورس کے کنٹرول میں ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ نظام، اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ صرف یہ باتیں نہیں ہیں، میں زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا۔ جب آپ کے پاس نہ کمپٹنسی ہو، نہ آپ کے پاس صلاحیت ہو، نہ آپ کے پاس نیت ہو، اور نہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہو، آپ جی آئی ایم ایف کے کہنے پہ کہتے ہیں ہم گندم کا نظام ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں، ریفارم کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں جن کمپنیوں کو دیا گندم کی خریداری پنجاب میں، وہ 4-5 لاکھ ٹن نہیں لے سکے۔ ابھی گندم کا کرائسس ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا، پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سا سکینڈل ہے۔ قیمت کون دے گا؟ عوام۔ مہنگے آٹے کی قیمت کون دے گا؟ عوام، آپ، ہم۔ بجلی کا نظام دیکھ لیں، یہ ہم جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور اینڈ آئی ایم ایف اور جی وہ جو امریکہ جو فیسلٹی زبیر صاحب نے پاکستان کا جو دوسرے ملک کو دیا ہے وہ ارجنٹینا۔ اگر ایک ملک ہے پوری دنیا میں جس نے پاکستان سے زیادہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے وہ ہے ارجنٹینا۔ اب آپ خود ہی جو ہے وہ 2+2=4 کر لیں کہ اگر اس ملک کو یہ فیسلٹی مل رہی ہے، پاکستان کو مل جائے گی تو کون سا اس سے فائدہ ہے؟ تو آپ ابھی یہ دیکھ لیں کہ یہ ملک اتنی بری طرح مس مینج ہو رہا ہے۔ یہ اس پہ سینیٹر مشتاق صاحب بھی جو ہے وہ ضرور میری بات کو انڈورس کریں گے۔ آپ اسلام آباد لاہور میں نہ رہتے ہوں، یہ صرف جس طریقے سے یہ بجلی کا نظام یہ مینج کر رہے ہیں نا، انہوں نے اپنے گھر میں رہنے کو لوگوں کے لیے دوزخ بنا دیا۔ جہاں پہ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جب موقع ملتا ہے 16 گھنٹے، جب موقع ملتا ہے 24 گھنٹے۔ اس دن میرے گاؤں میں 36 گھنٹے بجلی نہیں تھی، وہ کہتے ہیں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پھر افسروں کو فون کرو کہ یار یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، زیادہ جو ہے وہ سخت بات بھی نہ کرو گے، پھر وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ان کو بتایا کہ یار جب موقع ملے بس بند کر دو بجلی تاکہ لاسز جو ہے وہ کم ہو۔ کیا حل آپ نے نکالا ہے؟ حل نہیں نکالا۔ منسٹر سیکرٹری کو جو ہے تمغہ پتنی امتیاز اور تمغہ جرت جو ہے وہ دیتی ہے۔ اس گرمی میں جو لوگوں کا غصہ ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے بجلی کا، آپ پختونخوا میں، انٹیریئر پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں کسی کو نہیں دے سکتے۔ سولر وہ لگاتے ہیں، اس پہ آپ علیحدہ ٹیکس لگاتے ہیں۔
کب تک جو ہے وہ آپ یہ ملک پہ یہ ظلم کریں گے؟ اور یہ تو میں آپ کو صرف اکنامک باتیں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں. جو پولیٹیکل حالات ہیں، جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، وہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. جتنا بھی ہمارے پاس سپیس بات کرنے کی کم ہو، وہ سچائی بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی بات پہ میں سینیٹر مشتاق صاحب کو ایڈ کرتا ہوں کہ وہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرے کہ وہ اس سے بھی بڑی ناکامی ہے اس حکومت کی. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپریل 2022 میں جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے ہماری عدلیہ نے سہولت کاری کی، اس سازش کا حصہ بنی اور حکومت گرائی گئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کے خاندان اور ان کی جماعت کے خلاف جو سیاسی انتقام شروع کیا گیا، اس میں جس طرح عدلیہ نے اس کی سہولت کاری کی، اس کا حصہ بنی، نہ حق سزائیں سنائیں، عمران خان صاحب کی فیملی کو جیل کے اندر ڈالا. اور آج پھر یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ پاکستان کی عوام تو اس عدلیہ پہ، اس قانونی نظام کے اوپر عدم اعتماد کر چکی تھی اور کر چکی ہے، اور نہ ہی ان کو اس کے اوپر اعتماد ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جماعت کو الیکشن سے باہر کرنا ہو یا اس کی جماعت کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہو، تو آج نہ صرف 25 کروڑ پاکستانی عوام اس عدلیہ پہ عدم اعتماد کا اظہار جو کر چکے ہیں، اس کا گزشتہ دنوں جو اعتراف سامنے آیا وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر سامنے آیا، جب وہاں تجویز پیش کی گئی کہ پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان بنائی جائے. یہ جوڈیشل کمیشن کی طرف سے تسلیم کیا گیا کہ یہ حالت ہو چکی ہے پاکستان کی عدلیہ کی کہ عوام تو پاکستان کی بعد میں اب عالمی دنیا تک پاکستانی عدلیہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ بد اعتمادی، عدم اعتماد اب عالمی سطح پہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ پاکستان کی عدلیہ انصاف فراہم کرنے میں قانون کے مطابق یا کسی بھی معاملے کے اندر ایک غیر جانبدار فورم کے طور پہ اب موجود نہیں رہی ہے. اب جو انٹرنیشنل کمرشل کورٹ بنائی جا رہی ہے، کیا اس کے ججز کوئی ناروے سے لائے جائیں گے، کیا سویڈن سے لائے جائیں گے، یا کیا کسی دوسرے برطانیہ سے لائے جائیں گے؟ نہیں، اسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج لگائے جائیں گے، یا اسی سپریم کورٹ کے ہوں گے، یا انہی بار کونسل میں سے اٹھا کے لگائے جائیں گے. تو عالمی دنیا کا اس کے اوپر بھی کوئی اعتماد نہیں ہوگا. نہ آپ کو کمرشل کورٹ بنا کے اس نظام انصاف کے اوپر، اس عدالتی نظام کے اوپر کوئی اعتماد دنیا کا قائم کر سکتے ہیں. اعتماد قائم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. آپ پوری اگر دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام انصاف فیئر ہے، تو جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، جو 27ویں آئینی ترمیم کی گئی، اس کے نتیجے میں جو ججز اپائنٹ کیے گئے، ان سب کو ریورس بیک کیا جائے اور ایک آزاد عدلیہ کو بحال کیا جائے. تب جا کے پاکستان کی عوام اور عالمی دنیا آپ کے اوپر اعتماد کرے گی اور سرمایہ کار آپ کے اوپر تب اعتماد کرے گا. یہ کمرشل کورٹ بنانے سے کوئی اعتماد نہیں کرتا. ان کو معلوم ہے کہ جج تو پھر یہی لگائے جائیں گے. اب جج کون سے لگائے جائیں گے تو ان کو تو بہتر سے معلوم ہے. یا سپریم کورٹ کے ججز نے جس طرح عمران خان صاحب کے کیسز کو ہینڈل کیا، یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر آپ نے جو ججز لگائیں، کیا آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آزادانہ فیصلے کریں؟ جو عدلیہ، جو جج اپنے سابق وزیر اعظم کو، اتنے مقبول ترین شخص کو، 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ لینے والے ایک شخص کو جو انصاف نہیں دے سکتا، ایک چھوٹے سے معاملے کے اندر، صرف ملاقات کے اندر انصاف نہیں دے سکتا، جو اس کو طبی سہولیات نہیں فراہم کر سکتا، جو اس کو اخبار نہیں فراہم کر سکتا، جو اس کو عام سی کتابیں تک فراہم کرنے میں ناکام ہے، تو اس کے اوپر عالمی دنیا کا اعتماد قائم نہیں ہوگا. اور جو عمران خان صاحب کے خلاف جو انتقامی سلسلہ شروع کیا گیا، سب سے پہلے ان کی خاندان تک تو اس کو توسیع دی گئی، ان کی اہلیہ کو جیل کے اندر ڈالا گیا، ان کی بھانجے کو جیل کے اندر ڈالا گیا، ان کی 2 بہنوں نے جیلوں کے اندر جیلیں کاٹی ہیں. ان کی ایک بہن کے اوپر اس وقت ایک سزا کا کیس میچور کر دیا گیا اور میڈیا پہ فیصلہ پہلے سنا دیا گیا کہ اس کے اندر علیمہ خان کو سزا سنا دی جائے گی. اور پھر جو دوسری بہن ہے، ایک گھریلو خاتون نورین نیازی، اس کے خلاف بھی ایک ایسا کیس قائم کر دیا گیا جس کا کوئی سرے سے پیر ہی نہیں، کوئی انٹرویو شائع ہی نہیں ہوا، اور وہ کیس قائم کر دیا گیا. لیکن اس سے جو سخت ترین سٹیٹمنٹس تھی، جو ہندوستان کے حق میں سٹیٹمنٹس دی گئی، جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف بیانات جو سیاسی دوسرے رہنماؤں نے دیا، ان کو اٹھا کے اقتدار میں رکھا گیا. لیکن عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو، گھریلو ہمشیرہ کو، جس کا بیان کسی میڈیا پہ نہیں چلا، اس کے خلاف NCCI کے اندر کیس قائم کر دیا گیا. تیسری بہن ہے، اس کے خلاف بھی ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے DG خان کے اندر. آپ صرف عمران خان صاحب
ان کی اہلیہ، ان کی دونوں بہنیں اور تینوں بہنیں اور ان کے بھانجے، پورے کا پورا خاندان جیل کے اندر رکھ کے جس طرح جو سہولت کاری کی گئی اور جس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، قانونی نظام کے اوپر کسی کا بھی کوئی اعتماد نہیں رہا۔ پاکستانی عدلیہ کے نظام کے اوپر ہمیں اب فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، یہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات، ابھی سینیٹر مشتاق صاحب نے بڑی تفصیل سے کشمیر کے اوپر بات کی کہ میں خود کشمیر سے ہوں، تو آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے 27 جولائی سے الیکشن کے نام سے، آزاد جموں کشمیر ایک انتہائی پرامن علاقہ حکومت پاکستان کے پاس اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ایک امانتن علاقہ ہے۔ حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی اور بنتی ہے کہ وہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو ایک بہتر گورننس فراہم کرے تاکہ وہاں کے عوام کشمیر کے مسئلے کے حل تک، ریفرنڈم کے حل ہونے تک اپنے نظام زندگی کو معمولات کے مطابق چلا سکے۔ لیکن جو اقتدار کی ہوس اسلام آباد کے اوپر قبضے کے بعد، جو اس کی توسیع تخت مظفر آباد کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جو ایک کھیل رچایا گیا 2023 سے، پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 میجارٹی سے قائم حکومت میں سے ہماری 2/3 ارکین اسمبلی کی جو وفاداری تبدیل کر کے کھٹ پتلی حکومت قائم کی گئی، آزاد کشمیر کا سیاسی نظام تباہ کیا گیا، جمہوری کلچر تباہ کیا گیا، طاقت کے بلبوتے پہ وہاں 4 حکومتیں صرف ان 5 سالوں کے اندر تبدیل کر دی گئی۔ آزاد کشمیر کے عوام کا اس نظام کے اوپر، اس جعلی فسطائی الیکشن کے اوپر جو یہ امن و امان کی صورتحال ہے، بالکل عدم اعتماد ہے، اور جو ڈھونگ ایک رچایا جا رہا ہے الیکشن کمپین کے نام پہ، اس میں عوام کی عدم شرکت ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت آپ طارق فضل چودھری کا ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں۔ وہ پتہ نہیں کہاں کے پہاڑ ہیں، وہ مظفر آباد کے پہاڑ بتائے جا رہے، وہ مظفر آباد کے پہاڑ نہیں ہیں۔ جو الیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، من مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن منسوخ کی گئی، اس کے امیدواروں کو آزاد جانے کا جو آپشن ہے وہ ان کے سامنے رکھا گیا تاکہ بعد میں الیکشن کو اپنے حساب سے مینج کیا جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا، لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کی اور آزاد کشمیر کے عوام سے مذاکرات کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ بیٹھیں آپ ان سے مذاکرات کریں، اس کے بعد اس الیکشن کو مؤخر کیا جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو، آزاد جموں کشمیر کی تمام عوام کو ایک برابر موقع دیا جائے کہ وہ الیکشن کے اندر حصہ لے سکے۔ 3 مرحلوں کے اندر الیکشن کے اندر کروانے کا یہ اس ایک اعتراف ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کو مینج بھی کیا جا رہا ہے، اور دوسرا عوام کی اس کے اندر عدم شرکت ہے، اور یہ اس کو عوام کی نفرت کے سامنے اس کو بند باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر 40 لاکھ آبادی کا علاقہ ہے، اس کے اندر 3 مرحلوں کے الیکشن کبھی توقع بھی نہیں کی جا سکتی، اور ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ اتنی بھاری تعداد کے اندر یہاں سے فورسز بھیج کے وہاں الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ بھئی آزاد جموں کشمیر یا مقبوضہ جموں کشمیر بنا کے رکھتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تفصیلی ساری باتیں ہو گئی ہے۔ ایک ضروری چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے جس پہ تحریک تحفظ پاکستان اور اسپیسیفکلی قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور ہمارے تحریک کے سربراہ محمود خان چکزئی صاحب سے ہماری طویل مشاورت ہوئی ہے، اور وہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا معاملہ۔ موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے جس کا ایک سربراہ ہے، جو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے پورا ملک ایکسٹینشنز کے اوپر چل رہا ہے، تو وہ بھی ایکسٹینشن کے مزے لے رہے، اور ان کے ساتھ جو ممبر بلوچستان ہے شاہ محمد جتوئی صاحب اور نثار درانی جو ممبر سندھ ہے، یہ سارے حضرات ریٹائر ہو گئے جنوری 2025 میں، اور ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکسٹینشن کے اوپر چل رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جب ان کی ٹینیور پورا ہو جائے تو 45 دن کے اندر اندر آپ نے نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل کرنی ہے، اور اس الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے جو ایک خاکہ آئین کے اندر درج ہے اس میں اپوزیشن اور حکومت، اور خاص کر لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس، ان دونوں کا بنیادی کردار ہے۔ اس حوالے سے ہمارے سابقہ لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب نے کچھ خطوط لکھے تھے وزیر اعظم کے نام، اور جب وہ خطوط لکھے گئے اس کے بعد ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کو 70 سال کی سزا سنائی گئی اور ان کی سیٹ سے ان کو فارغ کروایا گیا۔ اور اس کے بعد، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 26ویں آئین ترمیم میں ہی ان کے لیے گنجائش نکالی گئی ہے ایک شق کے اندر، جو موجودہ الیکشن کمیشن جس قانون کے تحت چل رہے ہیں وہ اسی
غیر آئینی ترمیم جو ہے جس کو ہم غیر آئینی ترمیم مانتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں، اس کے اندر ان کے لیے گنجائش نکال لی گئی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی، سینیٹر صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ عرصہ چلنے والا غیر جو ہے نا تشکیل کردہ ایک الیکشن کمیشن ہے جو ایکسٹینشن کے اوپر، نیور ان دی ہسٹری آف پاکستان اس طرح کی کوئی الیکشن کمیشن ہم نے دیکھا ہے. اور پھر اسی الیکشن کمیشن کو یہی وفاقی حکومت اور اس کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں وہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ان جمہوری پارٹیوں کے خلاف جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. یعنی آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 3 دفعہ پی ٹی آئی کے، اگر میں غلط نہ ہوں خالد بھائی، 3 دفعہ ہمارے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی. پھر جس طریقے سے ابھی محمود خان صاحب کی پارٹی پشتونخوا ملی عوام پارٹی کے خلاف جس طرح ان کو یعنی پرسوں ان کے جو ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو مجھے تو یہ خدشہ لگ رہا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ یہ الیکشن کمیشن ان کی جماعت کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دے، جس طرح کے وہ آرگومنٹس ہو رہے تھے. اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پھر ہمارے ہی اتحادی بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کا کیا طرز عمل رہا، اور پھر ہمارے ہی اگین ایک اتحادی ہمارے ساتھ اور اس میں جو ایک نئی جماعت بھی ہے عوام پاکستان پارٹی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی، ان کے ساتھ بھی ان کا یہ. تو بنیادی طور پر موجودہ الیکشن کمیشن کو یہی فارم 47 کی گورنمنٹ اپنی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے. تو ہمارا یہ آج اس پریس کانفرنس میں ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس چیف الیکشن کمشنر اور جو باقی وہ ہے، دیکھیں انتخابات کل ہوتے ہیں، پرسوں ہوتے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اگر ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل نہ دے ابھی اس وقت ہم آنے والے دنوں میں، تو آنے والا الیکشن بھی متنازع ہو جائے گا. اور اسی یہ فارم 47 کی حکومت کا تو جو ہے نا وہ منصوبہ یہی ہے کہ اسی الیکشن کمیشن کے تحت آئندہ والے الیکشن بھی ہو، کیونکہ ابھی تو ان کو اس فارم 47 کی وہ پڑی ہوئی ہے عوام میں، تو ان کی کوئی جڑ ہے ہی نہیں. ایک یہ بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے اب جو ایک ڈیو پروسیس ہے آئین کے اندر، اس کو ہم اس کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اس پہ لیڈر آف دا اپوزیشن بہت جلد جو ہے نا لیڈر آف دا ہاؤس کو جو آئینی وہ ان کی ذمہ داری ہے اس کی طرف ہم ان کی توجہ مبذول کرائیں گے. دوسری بات سینیٹر صاحب نے اس پہ تفصیلی بات کی. 5 اگست کو جو عمران خان صاحب کے جو ہمارے قائد ہے اور اس وقت ہر مظلوم پاکستانی کا قائد ہے، ان کے ناحق قید کو 3 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں. تحریک تحفظ آئینی پاکستان کل جو ہمیں میڈیا کے توسط سے ہمیں کوئی میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں، جس میں تیمور صاحب میرے خیال میں موجود تھے اس میٹنگ میں، لیکن اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جس طرح انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا ہے اور جلسے کا اعلان کیا ہے، تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بلکہ تحریک تحفظ آئینی پاکستان روز اول سے پاکستان تحریک انصاف سے یہ درخواست کرتی آئی ہے، بلکہ بتایا بھی گیا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی جو بھی ذمہ داری لگائی تھی، وہ خواہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ہو، ایک تحرک کے حوالے سے، اور خاص طر خیبر پختونخوا بھی تو ویسے بھی ہمارا گڑھ ہے، ادھر ہماری حکومت ہے، لیکن پنجاب اور سندھ کے اندر جو سیاسی بیداری، اور پھر بالخصوص پنجاب کے اندر جو سیاسی بیداری اور سیاسی تحرک ہونا چاہیے، جس میں ابھی تک ہم بدقسمتی جو اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب ہمارا فوکس یہ ہے کہ یہ جو 5 اگست کو ہے یہ ایک سمبولک ایک دن کا ایونٹ نہیں ہوگا. پشاور میں انہوں نے ایک جلسہ اناؤنس کیا ہے، ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو تحریک تحفظ آئینی پاکستان کا آخری اجلاس ہوا تھا جس میں سینیٹر صاحب خود نفیس شریک بھی تھے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کنوے کی تھی کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، مسلسل ایک تحریک ہوگی، اور اس تحریک کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اور اس تحریک کا بنیادی مقصد عمران خان کی رہائی اس لیے ہے کیونکہ عمران خان پاکستان کی اکثریت کا لیڈر ہے. عمران خان جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا، اس وقت پاکستان میں مزاحمت کا سب سے بڑی جو علامت ہے وہ عمران خان ہے. اس کی وجود سے ہی آج پاکستان کے اندر نظریاتی اور فکری سیاست زندہ ہے، وگرنہ جس طرح انہوں نے لاڑکانہ کے لاڈلے اور رائے ونڈ کی لاڈلی کا ذکر کیا، اور مجھے یعنی شرم بھی نہیں آتی بلاول صاحب کشمیر میں کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح وہ کشمیر میں اپوزیشن لیڈر ہے. تو آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی حکومت ہے، پھر آپ بتائیں کہ آپ کن کی سہولت کاری کر رہے ہیں، آپ کس کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. اور کشمیریوں کے اوپر جو اس وقت راولا کوٹ کے اندر جس طرح عزم اور استقامت اور بہادری کے ساتھ اس ظلم اور جبر اور بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں،
بجائے اس کے کہ اس دھرنے کو کسی منطق کے انجام تک پہنچانے ہم الیکشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس طرح کا الیکشن ہوگا جب کشمیر کی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، کل میں دیکھ رہا تھا مریم کسی پی ایم ایل این کے کسی دوست نے ٹویٹر پہ ایک پوسٹ کی تھی کہ یہ مظفر آباد میں اس طرح اتنا بڑا جلسہ، یہ کشمیر کے آپ لوگ صحافی بھی ادھر موجود ہوں گے اور کشمیر کے لوگوں سے بھی میں نے پوچھا ہے، اس میں کشمیر کے لوگ تھے ہی نہیں۔ جس طرح کیپٹن اپنے داماد صاحب کی انہوں نے ذمہ داری لگائی تھی کہ جس طرح ہزارہ ڈویژن سے لوگ لے کے گئے تھے، مانسر یہ ان علاقوں سے لوگ لے کے گئے تھے، پھر خاص طور پر یہ پورے گلیاب سے جس طرح لوگ لے کے گئے تھے، وہاں ان کو کشمیری ثابت کر کے آپ اپنا ایک بیانیہ بنا رہے کہ ہم بھی یہاں پہ مقبول ہیں اور ہم بھی الیکشن لڑے۔ تو میرے خیال میں وہ کشمیریوں کی اس آئینی جمہوری جدوجہد کے ساتھ مذاق ہے، ان کی توہین ہے، اور ہم یہ توہین اور مذاق نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان کے راستے میں کھڑے رہیں گے۔ ہمارا پھر بھی ارادہ ہے، سینیٹر مشتاق صاحب نے بتایا بھی کہ ہمارا آج بھی کشمیر جانے کا ارادہ ہے۔ ہم صرف اچکزئی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے اندر جو ہم نے امن جرگہ بلانے کا ارادہ کیا ہے اس کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہے، وہ ادھر تھوڑے مصروف ہے، شاید کل پرسوں میں ادھر آ جائے تو ہم دوبارہ کشمیر جائیں گے۔ اور ہم نے مقتدرہ کو پہلے بھی کہا تھا، جب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ یوم عاشور آ رہے، آپ کو اس اپنے پروگرام کو ڈیلے دے کہ ہم کشمیر کسی تخریب کاری کے لیے نہیں جا رہے، ہم کشمیر کوئی سیاسی سکورنگ کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ایک ملک جل رہا ہے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے عوام آپ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے، آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، اس لیے تو وہ ہمیں بار بار خطوط لکھ رہے، اپنی فریاد جس طرح صبح کوئی فجر کے ٹائم ان سے رابطہ ہوا ہے۔ تو یہ ان کی جو اضطراب ہے، اس کو تو اسلام آباد اور پنڈی کے جو ناجائز حکمران ہیں وہ لوگ فیل نہیں کر رہے، لیکن ہم اس لیے فیل کر رہے کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے، کشمیر کے لوگ ہمیں عزیز ہے، کشمیر ہمیں عزیز ہے، کشمیر کی آئینی قانونی جمہوری جدوجہد ہمیں عزیز ہے، اور ہم ان ساری جو ہے نا ان میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں کل بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اپنے گاؤں میں نے کہا تھا کہ آپ ان کی وہ ڈیمانڈ لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجیے، خدا را ہمیں ایک بات اس میں بتا دیجیے جس میں کوئی غیر انہوں نے کوئی زیادہ ان سے کوئی مطالبہ کیا ہو، جو غیر آئینی ہو، غیر قانونی کوئی مطالبہ ہو۔ اپنے ہی مسائل کے اوپر اگر انہوں نے ایک چارج شیٹ اس فرسودہ جو موجودہ مسلط کردہ نظام کے خلاف کی ہے، تو آپ کو حکومت کو تو چاہیے کہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے اس معاملے میں، تاکہ ہم کشمیر کے اس تصفیے کا کوئی منصفانہ حل نکالیں۔ تو یہ رہائی موومنٹ 5 اگست سے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ تحریک تحفظ پاکستان، چونکہ پاکستان تحریک انصاف میری جماعت اس میں سب سے بڑی جماعت ہے اس میں، اور ہم اسی جو 5 اگست کے لیے ہم نے جو ایک ایجنڈا تیار کیا ہے، جس طرح مشتاق صاحب نے اس کے کچھ مندرجات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہم آج کے اس پریس کانفرنس میں یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو بھی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، ہم ان سب کے دروازوں پہ جائیں گے، ان کے ضمیر کے اوپر دستک دیں گے، ان کو دعوت دیں گے کہ آئے اس ملک میں ابھی ایک فیصلہ کن موڑ آئے کہ ایک ڈیفائننگ موومنٹ ہے کہ اگر یہاں پہ بھی سیاسی جماعتیں خاموش رہی، جب بالکل وہ جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ بالکل واضح ہو چکی ہے، حق اور باطل بالکل واضح ہو چکی ہے، اگر ابھی بھی ہم سیاسی مصلحتوں کا شکار رہیں گے، ابھی بھی ہم دیکھیں اگر کوئی عمران خان کے متعلق یہ بات کرتا ہے، تو میں آج ان تمام سیاسی جماعتوں کو اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان از نو مور انٹو پاور پالیٹکس۔ انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا، وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، انہوں نے دوبارہ وزیر اعظم کے لیے جدوجہد نہیں کر رہی کہ وہ پاکستان کا دوبارہ وزیر، وہ آج بھی وزیر اعظم ہے، وہ 180 سیٹیں جیت کر یہ جو موجودہ مسلط کردہ نظام ہے، جنہوں نے یعنی مائنرٹی کو میجارٹی میں تبدیل کیا ہے اور میجارٹی کو مائنرٹی میں تبدیل کیا ہے، حقیقت تو یہ ہے آج بھی وہ وزیر اعظم ہے، لیکن اس کی جدوجہد اب وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں ہے، اس کی جدوجہد پاکستان کے عوام کے لیے ہے، اور وہ اس لیے کہ ملک جو ہمارے محترم چیئرمین تحریک تحفظ پاکستان ہر جگہ دہراتے ہیں کہ پاکستان اگر آپ لوگ چلانا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، دوسرا کوئی فارمولہ نہیں نکل سکتا۔ پاور شیئرنگ پہ، پاور پالیٹکس پہ کم از کم تحریک تحفظ پاکستان میں شامل جماعتیں یقین نہیں رکھتی، نہ بلیو کرتی ہے۔ ہم نے اس اتحاد کو ایک اصولی فکری نظریاتی بنیادوں پر کھڑا کیا ہے، پاکستان کا پہلا اور شاید آخری سیاسی اتحاد ہو جو اسٹیبلشمنٹ کے اشیرآباد سے آزاد ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتی، جو اسٹیبلشمنٹ کے مشوروں پہ نہیں چلتی، نہ ان کے مشوروں سے معرض وجود میں آئی ہے۔ تو ہماری یہ تحریک جو ہے یہ 5 اگست سے شروع ہوگی، اس میں عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدی جو ہے، وہ خواہ مہرنگ بلوچ ہو، وہ علی وزیر ہو، وہ پی ٹی ایم کے ساتھی ہو، پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہزاروں ورکرز ہو جو اس وقت پاکستان کے طول و عرض کے جیل میں ناحق جو ہے نا جیل کے اندر سڑ رہے، ان سب کے لیے ہے، اور پاکستان کے اس
جو میرے دو محترم بھائیوں نے معیشت کی آپ کے سامنے خاکہ رکھا، ایک پسا ہوا پاکستان جس کی اکثریت اس وقت اس ظلم اور جبر کے نیچے پس رہی ہے، ان لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے، ان کے مسائل کو لے کر ان کے، اور میں خود ایک اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکا ہوں، طلبہ سیاست سے اس سیاست میں آیا ہوں، تو میں آج پاکستان کی یوتھ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جنگ ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے۔ آپ بھی ایک کاکروچ جنتا پارٹی بنا رہے، ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں شوق ہے لیڈر بننے کا، ہمیں شوق ہے تو صرف یہی شوق ہے کہ آپ اس ملک کو ان ظالموں سے نجات دلائے۔ ہمیں ایک شوق ہے تو اس جو کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، ایک آزاد پریس ہو، آزاد جوڈیشری ہو، ہمارے فنڈامنٹل، ہم اپنے گھروں کے اندر عزت اور آبرو کے ساتھ رہ سکے۔ جس طرح بھی انہوں نے بلوچستان کی بات کی، تو بلوچستان کے جو حالات ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورا ویسٹ آف انڈس اس وقت حکومتی رٹ سے آزاد ہو چکا ہے، وہاں پہ بغاوت نے جنم دیے، اور یہ جو پھر خودرو تحریکیں چلتی ہے، یہ اس لیے چلتی ہے کہ پھر جب کوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے، یہ خودرو تحریک ہے، کشمیریوں کی تحریک ہے، آپ اس پہ بھی غداری کے فتوے جاری کر رہے ہیں، جو ان کے حق میں بولتا ہے ان کے اوپر بھی غداری کے فتوے، جو بھی آپ کو آئین کا آئینہ دکھاتا ہے، قانون کا آئینہ دکھاتا ہے، جمہور کا آئینہ دکھاتا ہے، عمران خان سے لے کر آج ایک جتنے بھی سیاسی جو ہے نا اسیران ہے، جرم ان کا یہ ہے کہ وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں۔ تو یہ تحریک انشاءاللہ پاکستان میں رول آف لا کے لیے ہوگی، آزاد پریس کے لیے ہوگی، آزاد جوڈیشری کے لیے ہوگی، اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے۔ اب میں تھوڑی گزارش کروں گا خالد یوسف چودھری صاحب سے، جو عمران خان کے لیگل کونسل ہے، کہ وہ عمران خان صاحب کے موجودہ جو کیسز ہے ان کے اوپر آپ لوگوں کو قانونی طور پر جو معاملات ہیں ان پہ آپ کو اپڈیٹ کریں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو جو آج بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے، سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ کو ان کے عملے کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، اس پہ تعزیت کرتا ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بدامنی کے دوران، خیبر پختونخوا میں ڈرون حملوں میں، آزاد کشمیر میں جائز قانونی احتجاج کے دوران، اور گزشتہ دنوں سیلابوں کے دوران جو پاکستانی شہید ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، ان سب کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں، تمام مرحومین اور شہداء کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنی اظہاریہ کی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سیکریٹری جنرل امیر العظیم صاحب بھی وفات پا گئے ہیں۔ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ، جماعت اسلامی کے لیڈرشپ کے ساتھ، جماعت اسلامی کے کارکنان کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنی اظہار تعزیت کرتی ہے، اور ہم امیر العظیم صاحب جو کہ ایک سیاسی ورکر تھے، سیاسی لیڈر تھے، ان کی بخشش اور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ میں سب سے پہلے امن و امان کی صورتحال پہ بات کروں گا، اور بلوچستان کا میں نے ذکر کیا۔ بلوچستان قتل گاہ بن چکا ہے، بلوچستان ایک اوپن ایئر مقتل ہے، جہاں غریب عوام، جہاں پولیس مین، جہاں سردار، جہاں سیکیورٹی فورسز، جہاں ججز، جہاں سٹوڈنٹس بلا تفریق قتل کیے جا رہے ہیں۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ نظر نہیں آ رہا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا راج ہے، اور شام ہوتے ہی پولیس اور تمام سیکیورٹی فورسز وہ اپنے قلعوں میں بند ہو کر دروازے بند کر لیتی ہے، اور عوام دہشت گردوں کے حوالے ہوتی ہے۔ یہ جو زیارت کا واقعہ ہوا ہے، جس میں 42 لوگ شہید ہو گئے، یہ ٹوٹل سیکیورٹی فیلئر ہے، یہ ٹوٹل انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ اور پھر لاشیں 3 دن کے بعد حکومت نے لا کر ان کو نہیں دیے، مرحومین شہداء کے ورثاء نے خود مذاکرات کر کے اپنی گاڑیاں ارینج کر کے اس میں اپنی لاشوں کو لے، اور پھر 2 درجن لاشیں کئی دنوں تک کنٹینر میں انہوں نے رکھے، اور حکومت کی بے حسی، صفاقی اور سنگدلی کو دیکھیں کہ
कई दिनों के बाद जाके उनसे मुज़ाकरात करके उनकी जायज मुतालिबात को ज़बानी हद तक मंजूर करने की कोशिश की। तो ये टोटल फेलियर है। बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुतालिबा करते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत फौरी मुस्तफ़ी हो जाए। और मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूं, जो कहते थे कि एक SHO की मार है। वजीर दाखिला साहब, क्या आपका काम सिर्फ सेतपुर में गरीबों के घर गिराना है? क्या आपका काम इस्लामाबाद के बड़ी इमाम में गरीबों के सैकड़ों घर गिराने हैं? क्या आपका काम इस्लामाबाद से दरख्तों का सफाया करके इस्लामाबाद को गंजा करके माहौलियात को तबाह करना है? इसके अलावा तो हमने इस वजीर दाखिला का कोई कारकर्दगी नहीं देखी, नजर नहीं आई। तो हम दहशतगर्दी के इन वाकयात की जो बलूचिस्तान में है, इसकी मजम्मत करते हैं और इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ऊपर है। खैबर पुख्तनख्वा में अमरीकी गए, ड्रोन अटैक नहीं गए। अमरीकी गए लेकिन ड्रोन अटैक का सिलसिला जारी है और खुद इंटरनेशनल जराए और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ड्रोन अटैक में 95%, मैं तो कहता हूं 99% कोलैटरल डैमेज है, जिसमें इनोसेंट नॉन कॉम्बैटेंट वो शहीद हो रहे हैं। खवातीन हमारे बच्चे, घरों के अंदर रहने वाले हमारे लोग, पुरअमन शहरी, वो शहीद हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। खैबर पुख्तनख्वा में एक्शन एंड एड के तहत फौज है, अमन और अमान की जिम्मेदारी उनकी है। दीर के अंदर जो वाकया हुआ, हम पूछना चाहते हैं कि जब अमरीकी गए तो ड्रोन हमले क्यों नहीं गए? हम पूछना चाहते हैं कि आपने बाड़ लगाई, आपने फौज डिप्लॉय किया, आपने 25वीं आईनी तरमीम के तहत पुलिस बॉर्डर तक पहुंचाई, आपकी इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, तो ये दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं होती? मुझे बनू से टेलीफोन आ रहे हैं, इंटरनेट की सर्विस नहीं है। आपने खैबर पुख्तनख्वा को एक मोर्चा डिक्लेयर कर दिया जहां 20-25 साल से जंग जारी है और आप उस सूबे को अपने हुकूक भी नहीं दे रहे। कहां गई 3% NFC? कहां गए सालाना 100 अरब रुपए का तरक्याती फंड अर्स्ट्राइल फाटा के लिए? कहां गए उनके साथ 25वीं आईनी तरमीम के साथ किए गए खुशनुमा वादे? वफाक ने खैबर पुख्तनख्वा और अर्स्ट्राइल फाटा के साथ फ्रॉड किया है। हम यहां मुतालबा करते हैं कि आपने खुद 25वीं आईनी तरमीम के वक्त कहा था कि टैक्स नहीं लगेगा। उस दिन खैबर पुख्तनख्वा के वजीर आला की क़यादत में पूरे खैबर पुख्तनख्वा का जरगा हुआ। हम अर्स्ट्राइल फाटा में जो आपने वादा किया कि वहां जंग है, वहां ड्रोन हमले हैं, वहां पे इनलैंड रिफ्यूजीज, वतनी महाजिर, अपने ही वतन में लोग महाजिर हैं, तो वहां पर टैक्स कैसे लग सकता है? इसलिए हम खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत की इस मौक़िफ़ की, मलाकान डिवीजन के ताजरों की इस मौक़िफ़ की हम हिमायत करते हैं। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बलूचिस्तान में ग्रैंड अमन जरगे का ऐलान करती है कि वहां पे अमन और अमान के लिए हम एक क्रॉस द बोर्ड सबको जमा करेंगे और ग्रैंड अमन जरगा जो है बलूचिस्तान में। इसी तरह ड्रोन अटैक्स के खिलाफ और खैबर पुख्तनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके खिलाफ भी हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ग्रैंड अमन जरगा जो है वो करेंगे। कश्मीर की सूरत हाल आज 49वां दिन है। रावलाकोट में और इसके गिरदनवा में 6 धरने जो है वो जारी है और 40 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। मुजाहिरीन शहीद होते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस, सब हमारे बच्चे हैं। इन सब का खून वफाकी हुकूमत के गर्दन पर है। ये उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। इसलिए 40 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और उन्होंने 5 जून को ये धरना शुरू किया था। 5 जुलाई को उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करना था। वफाकी हुकूमत ने उनसे कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे कहा मुज़ाकरात करते हैं और उनके बकौल कुरान लेकर आए कि आप लोग मुलतवी करें। वो पुरअमन हैं, वो तखरीब नहीं चाहते, वो तोड़ फोड़ नहीं चाहते,
وہ صرف اپنے درد کا حل چاہتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے مؤخر کر لیا۔ لیکن جب مؤخر کر لیا، آپ نے کہا ہم نے مذاکرات کی دعوت تو نہیں، تو یہ فراڈ، یہ ظلم ہے۔ کشمیر کے اندر جو ان کے مطالبات ہے، جموں و کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی مرکزی لیڈرشپ پہلے بھی جانا چاہتی تھی، نہیں چھوڑا گیا۔ ہم ان کی تائید کرتے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر فورسز کو واپس بلایا جائے، ان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور انٹرنیٹ بحال کر دی جائے، سروں کی قیمت واپس کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانی نقصان ہوا ہے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن وہ تشکیل دیا جائے، اور ڈائیلاگ، مکالمے، گفتگو اور مذاکرات سے مسئلے حل کیے جائے۔ وہاں الیکشن نہیں ہو رہا آزاد کشمیر میں، وہ فراڈ ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ فکسڈ میچ ہے، وہ نورا کشتی ہے۔ لاڑکانہ کا لاڈلا اور رائے کی لاڈلی فکسڈ میچ کھیل رہے ہیں۔ لاڑکانہ کا لاڈلا اور رائے کی لاڈلی نورا کشتی کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کشمیریوں کی دل کی آواز ہے، اس کو کس نے کالعدم قرار دیا؟ وہاں 40 لوگ کس نے شہید کیے؟ آزاد کشمیر میں لاڑکانہ کے لاڈلے کا وزیر اعظم بیٹھا تھا اور وفاقی پاکستان میں رائے کی لاڈلی کی وزیر اعظم بیٹھا تھا۔ دونوں نے کشمیریوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اس معاہدے سے بھاگ گئے اور ان کے اوپر گولیاں چلائی۔ ان دونوں کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہیں۔ میں کشمیریوں کو بتانا چاہتا ہوں، لاڑکانہ کا لاڈلا اور لاڑکانہ کی لاڈلی کے پاس آپ کے لیے سوائے گولیوں کے، سوائے تشدد کے، سوائے وائلنس کے، سوائے لاشیں گرانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان کو مسترد کر دیجیے، اور یہ مسترد ہیں۔ اس لیے ہم اس الیکشن پہ اور 3 مرحلوں میں الیکشن۔ انڈیا 1.5 ارب کی آبادی ہے، 1.5 ارب کی آبادی، وہاں بھی یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ اور راولپنڈی ڈویژن جتنی آبادی رکھنے والا آزاد کشمیر میں، راولپنڈی ڈویژن آبادی رکھنے والا آزاد کشمیر میں 3 مرحلوں میں الیکشن۔ یہ سب فراڈ، یہ سب دھوکہ ہے۔ اس فراڈ اور دھوکے کو عوام جو ہیں وہ پہچان چکے ہیں۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور میں یہاں پہ حکومت کو متنبہ کرتا ہوں، جو زبیر بھائی نے، تیمور بھائی نے جو معیشت کی صورتحال رکھی ہے، جو 10 ارب ڈالر ہیں، ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، جس طرح زبیر بھائی نے کہا، میں انڈورس کرتا ہوں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے، کون سے اسٹریٹجک انٹرسٹ کمپرومائز کیے ہیں؟ کیا یہ غزہ پیس بورڈ کی قیمت ہے؟ کیا یہ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز لینے کی تنخواہ ہے؟ آپ بتائیں کون سے امت کے اور کون سے پاکستان کے انٹرسٹ ہیں جو کمپرومائز کر کے آپ 10 ارب ڈالر لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ دیر از نو فری لنچ، کوئی مفت میں آپ کو 10 ارب ڈالر نہیں دے گا۔ یہ 10 ارب ڈالر نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہاتھوں میں امریکی غلامی کی ہتھکڑیاں ہیں۔ یہ 10 ارب ڈالر نہیں ہیں، یہ پاکستان کے وجود کے گرد امریکی غلامی کی زنجیریں ہیں، جس کو تحریک تحفظ آئین پاکستان مکمل طور پر مسترد کر دی۔ ہم یہاں پہ پاکستان کے عوام سے کہتے ہیں 5 اگست کو عمران خان کو 3 سال پورے ہو جائیں گے۔ عمران خان مزاحمت کی علامت ہے، عمران خان ریزسٹنس کا استعارہ ہے۔ عمران خان کے 3 سال جمہوریت کے لیے، ساورن پارلیمنٹ کے لیے، عوام کی حق کی حکمرانی کے لیے، مینڈیٹ کے لیے، فنڈامنٹل رائٹ کے لیے، فری پریس کے لیے، پاکستان کے آئندہ نسلوں کے لیے ہے۔ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان عمران خان کو بہادری اور جرأت کے ساتھ جبر کا مقابلہ کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جیل میں، ان کا بانجا جیل میں، ان کی لیڈرشپ جیل میں، اور ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا، ان کو قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے۔ ہم اس تمام جبر کی مذمت کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے عوام سے کہتے ہیں کہ 5 اگست کو بلا تفریق ایک ڈیموکریٹ کی حیثیت سے، ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، جمہوریت کے لیے، ساورن پارلیمنٹ کے لیے، اپنے حق حکمرانی کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں، عمران خان کے لیے نکلے، اس لیے کہ یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے، پاکستان کے
आइंदा नस्लों की जंग है और हुकूमत को हम खबरदार करते हैं, डरो उस दिन से जब कॉकरोच पार्टी की तरह, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की तरह पाकिस्तान के नौजवान, जिस तरह तैमूर भाई ने कहा कि ये फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, ना तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में, ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कंट्रोल में, ना फॉर्म 47 के जाली हुक्मरानों के कंट्रोल में, और ना जबर के कंट्रोल में, और ना सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में। डरो उस दिन से जब गज्जा चौक, साबिका डी चौक जंतर मंतर बन जाएगा, जब पाकिस्तान की यूथ जो लोड शेडिंग के मारे हुए, भूखे प्यासे और कर्जों के अंबार तले, सहूलियात से महरूम, सेहत और तालीम से महरूम, जब जुल्म के ईवानों के खिलाफ उठेंगे और गज्जा चौक, साबिका डी चौक इस्लामाबाद का जंतर मंतर बनेगा, आपको इन ईवानों के अंदर फिर पनाह नहीं मिलेगी। इसलिए होश के नाखून ले। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो इस वक्त आप देखें उसकी क्या हैसियत है। क्या अमेरिका के साथ मामलात में उसकी कोई हैसियत है? क्या बैनुल अक़वामी मुआहिदों में उसकी कोई हैसियत है? क्या गज्जा का मामले में उनकी कोई हैसियत है? क्या अफगानिस्तान के साथ डील में उनकी कोई हैसियत है? क्या अमेरिका के साथ मामलात में उनकी कोई हैसियत है? क्या दाखिली उमूर, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा की जो बदलनी है उसमें उनकी कोई हैसियत है? पार्लियामेंट जाली पार्लियामेंट बना दिया गया, रबर स्टैंप, अंगूठा छाप, जो सिर्फ दो काम करती है। एक की तरफ तैमूर साहब ने इशारा कर लिया, तनख्वाहों में इजाफा करो 1000%, अशराफिया के मराद को प्रोटेक्ट करो और एस्टेब्लिशमेंट की उसकी खिदमत करो। इसके अलावा विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हम हुकूमत को मुतनब्बे करते हैं कि हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, मईशत की भी, अमन अमान की भी, और तमाम इंडिकेटर्स वो बहुत खौफनाक हैं और बहुत खतरनाक है। बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अफजल साहब से मेरा सवाल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आपने बात की, और साथ साथ आपने राणा सनाउल्लाह साहब का एक वीडियो भी देखा होगा जो कि किसी के साथ इंटरव्यू में उसने बात की है कि 64 साल के बाद मतलब आर्मी चीफ चाहे जो भी हो वो मतलब रह सकता है 1 महीना मुद्दत तक। ऐसी कर्मचारी भी पार्लियामेंट में हुई है, तो क्या मतलब इस तरह की चीजें मुल्क के लिए नुकसानदायक समझते हैं? मेरे से क्या आपने SIFC आज से 3 साल पहले बनी थी, जून 2023 में, और हमें बताया गया था तक 75 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर तक पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। 75 बिलियन से 100 बिलियन। अब कोई हिसाब को देने वाला है, वो उसका 3 साल के बाद ये फैसला किया गया कि SIFC इसलिए नहीं चल रहा कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को इसमें जम करना चाहिए। पहले SIFC का ये बताया कि 1 विंडो ऑपरेशन होगा, इसमें फील्ड मार्शल भी बैठेंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठेंगे, इसमें बड़े बड़े सीनियर मिनिस्टर्स भी बैठेंगे, और वहां उसी वक्त फैसला किया जाएगा। हद ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पिछले 3 साल में जितनी कम सरमायाकारी हुई है कभी उससे पहले 75 साल में नहीं हुई। ये SIFC बनने के बाद की बात है। तो तकरीबन आपकी सरमायाकारी खत्म हो चुकी है, और उसकी वजूहात बड़ी सिंपल सी हैं कि भाई, एक तो पहली बात यह है कि हमारी हुकूमत जो है एक इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है, जिस पर कोई भी इन्वेस्टर दुनिया का उसका एतमाद नहीं है, तो क्यों सरमायाकारी करेगा। दूसरी बात, जब आप ये 27वीं अमेंडमेंट और 26वीं अमेंडमेंट करके जुडिशरी का गला घोट देते हैं, जब आप जुडिशरी को सबसर्विएंट बना देते हैं एग्जीक्यूटिव का, तो हर इन्वेस्टर को पता है कि अगर कभी कोई आर्बिट्रेशन का वक्त आएगा तो उसको तो फैसला उसके हक में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक फोन कॉल के बलबूते पर सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज हो, वो उस पर फैसला देगा। इसलिए ये जब ये हरकतें करते ना, तो उससे पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का जो नुकसान होता है, ये समझते हैं कि हर फैसला इनकी मर्जी से है, वो तो आता है, लेकिन उससे नुकसान, एक तो ये बड़ी वजह है। तीसरी वजह, अभी आप अगर किसी भी इन्वेस्टर को देख लें, अगर कोई जर्मनी में बैठा है, यूरोप में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, पाकिस्तान का नक्शा देख लें और मुझे बताएं कि पाकिस्तान के मुकाबले में कोई दूसरा मुल्क इतना खतरनाक हो सकता है। 4 सूबे, 2 में दहशतगर्दी इतनी है कि पाकिस्तान सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ टेररिस्ट कंट्रीज है, सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर बर्किना फासो। ठीक है, मतलब मुकाबला भी हमारा किनसे होता है। नंबर 2,
بلوچستان میں لاشیں اٹھ رہی ہیں، دونوں طرف سے لاشیں اٹھ رہی ہیں، کہ خوشی کی بات نہیں ہے. جو فوجی اور پولیس والے ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں، اور جو دوسری سائڈ ہے وہ بھی ماری جا رہی ہے. ہر روز کی بنیاد پر لاشیں. اگر کسی کا رشتہ دار آپ میں سے بھی کوئی یا میرے میں سے کوئی، ہم سب میں سے کوئی کہے کہ ہم جا رہے ہیں بلوچستان گھومنے کے لیے، تو فیملی روک دے گی. یہ حالت ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کتنی ہے. یہ پاکستان کا نقشہ میں ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں لاشیں اٹھ رہی ہیں، دونوں سائڈ کی لاشیں اٹھ رہی ہیں. 2 مہینے سے وہاں دھرنا ہوا ہے. الیکشن آپ 40 لاکھ لوگوں کا الیکشن آپ ایک وقت میں نہیں کرا سکتے. یہ تو آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. جوڈیشری کا میں نے آپ کو بتا دیا یہ حالت ہے. آپ مجھے، اور پھر جتنے بھی میکرو انڈیکیٹرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، وہ تباہ کن ہیں. تو اس کے پاس جب یہ چوائس ہے کہ وہ ویتنام جا کے انویسٹمنٹ کرے، کمبوڈیا جائے، انڈونیشیا جائے، انڈیا جائے، سری لنکا جائے، بنگلہ دیش جائے، تو مجھے آپ ایک ریزن بتا دیں کہ وہ پاکستان کیوں ہے. بجلی سستی ہے کیا؟ تباہ کن حالت ہے. کیا ٹیکس کا نظام صحیح ہے؟ تباہ کن ہے. کیا یہاں آپ کا کوئی ایسا بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے انویسٹمنٹ؟ تباہ کن حالت ہے. سو جب آپ کا نظام اتنا خراب ہے تو کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا، اور انویسٹمنٹ مزید گرتا ہی رہے گا. اور صرف دہرانے کے لیے کہ اس وقت جو انویسٹمنٹ ریشو ہے پاکستان میں، جس میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی شامل ہے، وہ 50-55 سال کی لوئسٹ لیول پر ہے. باقی دیکھیں سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان 164 ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے دہشت گردی. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ جب روزانہ 40 لاشیں مل رہی ہوتی اور سیکیورٹی فورسز، عوام، عام شہری، ججز کوئی محفوظ نہیں ہے، تو کیسے اطمینان پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی اطمینان نہیں ہے، مکمل عدم اطمینان ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جعلی پارلیمنٹ ہے، لیکن کم از کم اس پارلیمنٹ کو بٹھاؤ. اگر کھل کر نہیں بٹھا سکتے جوائنٹ سیشن میں تو ان کیمرا سیشن میں بٹھاؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ حالات کنٹرول میں کیوں نہیں ہے. یہ جس طرح بات کی گئی ویسٹ آف دا انڈس، وہ تو مکمل طور پر ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو یہ اور ہمارا یہ موقف ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 245 کے تحت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ایک پروفیشنل سیکیورٹی فورس، پروفیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ صرف سیکیورٹی پر توجہ دے، صرف بارڈر پر توجہ دے. اس کے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز سیاست، تجارت، سفارت، یہ 3 تھے، سیاست، تجارت، سفارت، اس سے نکل جائیں اور اپنے پروفیشنل ڈیوٹیز کے اوپر توجہ دیں. آپ نے جو